اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ اس شخص دجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ کہ باقی جو میں نے عرض کیا ہے یہ احادیث نبویہ کے صریح جو ہے، جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، اس کی بنا پر مجھے پورا اطمینان ہے۔ ہمارے بھی نظریہ یہی ہے کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استکبار اور استثمار والے جو ہیں نا، وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ آج ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ محتاج ہر چیز ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اغیار کے محتاج، پھر بھی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے، ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ آپ سمجھے کہ ہاں دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟ تقریباً آ چکا ہے، تقریباً آ چکا ہے۔ اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ دیکھیے، امن سے انسان سو نہیں سکتا، امن سے انسان چل نہیں سکتے۔ ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجیے جس میں امن ہو۔ آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں، جھگڑے ہیں، بہت۔ دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں سامنے آئی ہیں، ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور اس فتنے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، مضبوط ایمان والے اور مشرک۔ بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے، باقی نہیں بچیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری تھا، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی دخلستان میں موجود ہے۔ عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے، عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی۔ عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا اور اپنی موجودگی کے اظہار سے بہت پہلے احتیاط سے منصوبہ بندی کرے گا، اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہ ہو جائے۔ اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطیٰ پہ کنٹرول کرنا اور پھر ایشیائی ممالک کو اپنے زیر نگین لانا ہے۔ یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا۔ عیسائی اس شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں تباہی مچائے گا مسیح کذاب کہتے ہیں یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اور ہم اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اسے دجال کہتے ہیں۔ یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ایک یہودی ہے۔ گفتگو کا مرحلہ آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اسرائیل چلتے ہیں اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے مستقبل میں جنم لیتے واقعات کو سمجھنا شاید آسان ہو جائے۔ ایک بریک کے بعد
اور اب مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ کشیدگیوں کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اسرائیل چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل تھا، اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب، اور انہی کا نام اسرائیل تھا۔ ان کے آگے 12 بیٹے، جن میں سب سے بڑے کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام بن یامین تھا۔ اسی طرح اس علاقے میں جہاں یہودا کی نسل آباد تھی، باقی علاقوں کے ملیاں میٹ ہو جانے کے بعد چونکہ صرف وہی بچے رہے، چنانچہ یہودی کہلانے لگے۔ اس نسل میں کاہنوں اور ربیوں نے اپنے اپنے خیالات اور عقائد و رسوم کے مطابق جو ڈھانچہ 4 اور 5 صدی قبل مسیح میں تیار کیا، وہ یہودیت یا جوڈائزم کہلایا۔ اسی بنا پر قرآن شریف میں اکثر مقام پر انہیں الذین ہادو کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی، جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اسی کے نام سے مخاطب کیا۔ بنی اسرائیل کو صدیوں فرعونوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کے سلوک کا نشانہ بنا تھا۔ اسی ذلت میں اللہ نے ان پر ترس فرما کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں معبود فرمایا۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پرائنائے مصر کے پنجہ استبداد سے نکالا۔ کوہ سینا کے مقام پر آپ پر توریت کے بیشتر احکامات نازل ہوئے، اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اسے فتح کرو کہ وہ تمہاری میراث میں